تو جب ہم یعنی کوئی بھی کامن آدمی جب یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرعی دلیل کی وہ بات کرنے لگا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتاب، تو اس سے مراد پھر کون سی کتاب ہوگی؟ یعنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں یا شرعی دلائل موجود ہیں، یہ ساری کتابیں حدیث کی کتابیں کہلائیں گی؟ جہاں تک حدیث کی کتابوں کا تعلق ہے نا، وہ تو شاید بہت زیادہ مجالس کی محتاج ہو۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، ہر مصنف کا ایک انداز ہے۔ جیسے ہم بحث لکھتے ہوئے، علمی بحث لکھتے ہوئے اس سے پہلے ایک بناتے ہیں نا، خطہ کہہ لیں، ایک منصوبہ کہہ لیں، اسی کو محدثین کی اصطلاح میں شروط بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کی شروط اور ہیں، امام مالک کی شروط اور ہیں، امام نسائی، تو ہر ایک نے ایک پہلو سے اس پر اس یعنی خدمت کی ہے اس علم کی۔ جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری میں آپ دیکھتے ہیں وہاں آیات بھی ہیں، مرفوع احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، حتیٰ کہ تابعین کے اقوال بھی ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث کے لفظ بولتے ہیں نا، تو اس سے مراد ہم یہاں کتابوں میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں حدیث و سنت کی، تو یہاں ہماری گفتگو کا موضوع صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوگا۔ حافظ صاحب، یہ اب جہاں تک بات سمجھ آئی وہ تو یہ کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ کہ حدیث صرف نبی علیہ السلام کی بات ہی کا نام ہے، اسی تک محدود ہے، یا اس کے مفہوم میں ذرا وسعت پائی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات بھی جو آپ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ بھی حدیث کہلائیں گے، یا صرف بات ہی حدیث ہوگی؟ جہاں تک محدثین کی اصطلاح کا، ان کی ٹرم کا تعلق ہے، تو حدیث اور سنت دونوں لفظ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، وہ خواہ قول ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو پیش آنے والے واقعات ہیں اور آپ کا اس میں ایک رویہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، ان تمام امور پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی ہم یعنی ثبوت کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کی نے جو اپنی تصنیف لطیف کا نام رکھا نا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے جملہ معاملات و سننی و ایامی۔ تو اس میں یعنی یہ جو مسند مختصر جامع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ امور، اس میں آپ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، آپ کے اعمال بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی صفات بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہیں گے، وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہ آپ کا فرمان ہے، بہتر، اس کو قولی حدیث اس کو قولی حدیث کہیں گے۔ بہتر۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے صحیحین میں، اور صحیحین ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ الی منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اور اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک، اور اس کی کیفیات مختلف آتی ہیں۔ تو یہ فعلی حدیث اسے کہیں گے، عملی حدیث کہیں گے، یعنی جس میں کوئی صحابی یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا، نماز پڑھی، حج ادا کیا۔ تو ہاں بالکل، تو جیسے یعنی وقوف کیا عرفات میں، خیمہ فلاں مقام پر تھا، پھر فلاں مقام پر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہوں گے۔ بہتر۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ کان ابیض، جی آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا حلیہ مبارک، بہتر، کہ جیسے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
جی چہرہ انور کیسے تھا، کیسے تھا، آپ کے بالوں کی کیفیت، آپ کی بالوں شانوں کی تک کیفیت پہ گرتے، بس ظفر کتاب قدم، اللہ، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک صحابہ کرام نے یعنی سب کی بس گویا کہ زندہ تصویر ہمارے سامنے رکھ دی. رکھ دی ہے. اب سب یہ جو تو اس کو بھی یہ بھی حدیث کا موضوع ہوگا. حدیث کا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مثلا کہ یہ لباس پسند تھا، یہ کھانا پسند تھا، تو یہ اب وہ نہ یہ یعنی اقوال افعال اور اس سے نکل کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور دوسری طرف عادات، ان تمام کو یہ لفظ شامل ہوگا. جی بالکل. حافظ صاحب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معنوی اوصاف ہیں یا اخلاقی اوصاف جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی حدیث کے دائرے میں آ جائیں گے. بالکل، وہ سب کے سب آپ کے رویہ برتاؤ. ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بھی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلق القرآن، اور جو فرمایا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں. اور یہ بھی کہ لیکن جب اللہ کی حد کا معاملہ آ جاتا تو لم تقم قائمۃ لغضبہ، جب اللہ کی حد کا معاملہ ہوتا تو کسی کو آپ کے غضب کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت. تو یہ صفات ہیں آپ کی جی، اس میں ظاہری صفات بھی ہیں اور معنوی صفات بھی ہیں. اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیحین میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ کان اجود الخلق، کہ تمام انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان. تو یہ تمام کی تمام یعنی صفات. اور پھر صفات کے بعد ایک اور جو اضافی امر آتا ہے وہ ہے آپ کی تقریر، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرمائیں، اعتراض نہ کریں. کبھی خاموشی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی بول کر بھی اس کی تائید اور حمایت کا اظہار بھی کیا. اچھا. جیسے وہ حضرت قیس ابن قحط یا اس طرح کا ملتا جلتا نام ہے، مختلف نام آتے ہیں. اس نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاتان معا، کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ فجر کی پہلے کی رکعت ہیں جو میں پڑھ نہیں پایا تھا. تو ایک حدیث میں ہے کہ فسکت، اور ایک حدیث میں ہے کہ وقال فلا اذن، یعنی پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ بنو قریظہ کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا اور کہا کہ عصر کی لا نماز یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. بالکل. تو کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے کہا کہ ہم وہیں پڑھیں گے. بالکل. تو کسی پر انکار نہیں کیا. بہتر. اور اسی طرح وہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ تینوں کی مثال بنتی. اچھا. وہ مغرب سے پہلے کی جو 2 رکعت ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے خود بھی پڑھی، اور اس کا حکم بھی ثابت ہے صلو قبل المغرب. بالکل. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کانا یرانا نصلی ولم یأمرنا ولم ینہانا. تو یہ تینوں کی ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے ایک ہی مسئلے میں یہ تینوں طرح کی حدیث موجود ہے. والحمدللہ والحمدللہ علی ذالک. اب سب یہاں پر ہوا ہے بریک کا ایک وقت. ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے پاس ابھی بہت سے سوالات موجود ہیں حدیث اور سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے. ہم حافظ صاحب سے بہت سی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.